ایریزونا میں، کیلیفورنیا میں جنگلوں کو آگ لگی ہے، وہاں پہ جانور مرا ہے، وہاں پہ لوگ مرے ہیں، تو بلیم اللہ کو کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لینا کہ آپ کے کرتوت ہیں. اب اللہ کہیں پہ ڈائریکٹ انوالو ہوتے ہیں، کہیں پہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز الاؤ کرتے ہیں. ان آل ہز وزڈم، اللہ کے وزڈم کو سمجھنا انسان کے بس سے باہر ہے. تو اللہ نے پھر دکھانا بھی تو ہے نا یہ تمہارے کرتوت. تو اس لیے ایٹ دی اینڈ سب ہیومن کریٹڈ ہے. نیچرل ڈیزاسٹر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی اس وقت ہیومن بینگز کی حرکتوں کی وجہ سے. سی پولوشن، ایکویٹک لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، پھر لینڈ پر جو پولوشن ہے، پھر جو گریڈ ہے اس گریڈ کی وجہ سے ریورس پولیوٹ ہو رہے ہیں، اس گریڈ کی وجہ سے کنویں کے پانی خراب ہو رہے ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کیا کیمیکلز جا رہے ہیں، لیڈ کے پارٹیکلز جا رہے ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، لوگوں کو ایسی ایسی بیماریاں لگ رہی ہیں جو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں تھی. آٹزم کا نام سنا ہے کبھی 50 سال پہلے کی جنریشن نے یا 20 سال پہلے کی جنریشن نے؟ بچوں میں آٹزم یہ نان ایگزسٹنٹ بیماری ہے. مطلب آج سے 20 سال پہلے آپ چلے جائیں، اللہ معاف کرے، ہر تیسرا بچہ آج جو ہے وہ، ہر چوتھا بچہ، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. آٹزم اس لیول پہ بڑھ گیا ہے کہ ہر جگہ محلے میں آٹزم سینٹرز کھلے ہوئے. واٹ از آٹزم؟ کہاں تھا یہ 20 سال پہلے؟ کہاں تھا؟ کون لکھ رہا ہے آٹزم؟ آپ ذرا دیکھیں کس وجہ سے آٹزم. انسانوں کی کرتوت ہے، ساری انسانوں کی کریٹڈ بیماریاں، یعنی ویکسینز اور پتہ نہیں کیا کیا، پھر فوڈ کیا کھلایا جا رہا ہے، اس کے بعد کیمیکلز کیا ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کارٹونز کس طرح کے پروڈیوس ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کنٹینٹ، موبائل ایڈکشن، اسکرین ایڈکشن، سب ہیومن بینگز کے کریٹڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اگر پکڑنے پہ آئے تو فوراً ختم ہو جائے سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو چانس دے رہا ہے نا کہ تم لوگ نہیں میس کیا ہے تو تم لوگ کو میں نے میسنجرز بھی بھیجے ہیں، وہی بھی بھیجی ہے، سب میکانزم بھیجا ہے، تو اب ٹھیک کرو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی. ٹیسٹ تو وہی ہے نا کہ اگر آپ اللہ کی طرف انکلائن ہو گئے ہیں. اگر آپ اللہ کی طرف انکلائن نہیں ہوئے ہیں اور باغی ہو گئے ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا وہ پنشمنٹ ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہنے کا. ہو نوز وہ بھی ٹیسٹ ہو نوز بعد میں آ جائے، تو ہمارے پاس رائٹ نہیں ہے یہ ڈکلیئر کرنے کا پنشمنٹ ہے کہ ٹیسٹ ہے. لیکن ہاں قرآن و حدیث میں کچھ ایسے سائنز ملتے ہیں جس سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹیسٹ ہے کہ سزا ہے. جیسے اسرائیل پہ اس وقت آزمائش نہیں آئی ہوئی، سزا آئی ہوئی ہے اللہ کی، تو حتمی ہے، ٹھیک ہے نا، نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے، جدھر جائیں گے انہیں لوگ ماریں گے، جدھر جائیں گے انہیں جو ہے نا وہ لوگ پتھر ماریں گے لٹرلی، جدھر جائیں گے لوگ انہیں کوسیں گے، گالیاں دیں گے. یہ سزا ہے، یہ اب آزمائش تو نہیں ہے، کیونکہ وہ کرتوت ان کے ایسے نا، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ سزا کیا ہے اور آزمائش کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کرپشن تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہی ہے. اب ہم اس پر آتے ہیں، یہ تو چلے پہلا پارٹ ہو گیا، تھوڑی سی ویک اپ کال، کہ اس سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے مجھ پر یہ آزمائش بھیج دی ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میری ہی تو کوئی غلطی نہیں تھی. اور یہ بڑے کم لوگ سمجھتے ہیں. جیسے کچھ لوگ جو ہے نا وہ ان پر جب کوئی آزمائش آتی، جب کوئی ان کا دل توڑتا ہے، جب ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے، تو وہ فوراً ظاہر ہے اس طرف جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے. لیکن انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں میری زبان تو بہت سخت نہیں ہے، کہیں میں بھی تو دل نہیں توڑتا، کہیں میں بھی تو بہت زیادہ برا سلوک نہیں کرتا لوگوں سے. وہ یہ دیکھنے کی بجائے فوراً اس طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے مجھ پہ. تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے کرتوت تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اب آپ کا بھی دل توڑا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اب آپ کے ساتھ بھی سخت رویے اپنائے جا رہے ہیں. تو کچھ لوگوں کو سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو درست نہیں کرتے ہیں، اپنی زبان کا استعمال درست نہیں کرتے ہیں، اپنے سخت رویے درست نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی مجھے اپنے آپ کو بھی درست کرنا ہے، ورنہ آزمائشیں آتی رہیں گی، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم اس پر آتے ہیں کہ آزمائش کیوں آتی ہے. انشاءاللہ یہ بہت پازیٹیو پارٹ ہے. سب سے پہلے تو آبویسلی اس لیے آتی ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے اور یہ دیکھیں گے تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے، بہترین عمل کرنے والا کون ہے. تو آزمائش ایک موقع ہوتا ہے تاکہ اللہ دیکھ لے کہ تم اپنے جوہر بہترین جو سائیڈ ہے وہ دکھاتے ہو کہ نہیں دکھاتے ہو. یہ پہلی ریزن ہے. ٹھیک ہے، کہ اپنی بیسٹ سائیڈ دکھاؤ جب آزمائش آئے. جیسے ایک حدیث ہے، ہمارے ایک دوست، ان کی بیٹی فوت ہوئی ابھی 19 سالہ، تو میں ان کے جنازے پہ جا کے ان کو حدیث سنائی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب میں نے اپنے بندے کی سب سے پیاری چیز اس سے لی، یعنی اس کی اولاد، تو تم نے اس کو کیسا پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم نے اسے تیری حمد کرتے پایا، ہم سے مراد ہے الحمدللہ کہہ رہا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں اچھا جاؤ جنت میں ایک محل بناؤ اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، یعنی حمد کا گھر، اور جب یہ جس دن مجھ سے ملے گا تو وہ اس محل میں انٹر ہوگا۔ تو یہاں سے کیا ثابت ہوا سبحان اللہ کہ ہر آزمائش اور ہر مشکل جو ہے اس پر جو بندہ مطلب اچھا ایٹیٹیوڈ دکھا دیتا ہے، اچھا ایٹیٹیوڈ سے مراد نہیں کہ روئے نہ، افسردہ ہی نہ ہو، وہ تو ان نیچرل ہے، ٹھیک ہے رو بھی رہا ہے، افسردہ بھی ہے، لیکن شکوہ نہیں کر رہا، احسن عمل یہ ہوا، ٹھیک ہے، اس موقع پہ شکوہ نہیں کر رہا، تو بس بیت الحمد بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح آپ سوچیں جو انسان گناہوں سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے لیکن وہ ریزسٹ کر لیتا ہے، تو پتہ نہیں اس کا کیا ریوارڈ ہے جنت میں، ٹھیک ہے، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے وہاں پہ۔ تو یہ احسن عمل ہے۔ پہلی بات ہے کہ اللہ اس لیے آزماتا ہے تاکہ تمہارا احسن سائڈ، بیسٹ سائڈ باہر لے کر آئے۔ اس کے بعد ہے تاکہ تمہیں اپنی طرف واپس لے کر آئے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہٰذا ہم نے انہیں سیز کر لیا، پکڑ لیا، کس سے؟ پاورٹی سے، بأسائی والضرائی، انہیں ہم نے مشکل سے، پاورٹی سے اور ہارڈ شپ سے ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ بأسا اس لیے پہلے ہے کہ بأسا کا تعلق فزیکل چیزوں سے ہے، پاورٹی سم تھنگ فزیکل، یعنی ہاتھ سے پیسے چلے جانا، آسائشوں کی کمی ہو جانا۔ فزیکل کے بعد مینٹل افیکٹس آتے ہیں، تو مینٹل افیکٹس ضرائی ہے، یعنی کہ اس کے بعد وہ ان کو مینٹل افیکٹس بھی آئیں گے۔ لعلہم یتضرعون، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ ابھی بھی ہمبل کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ نہیں کرتے ہیں، ابھی بھی جھکتے ہیں کہ نہیں جھکتے ہیں۔ تو پاکستان اس وقت جس اسٹیٹ سے گزر رہا ہے، میرے خیال میں یہ آیا ہم پہ اپلائی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح کی آزمائش بھیج دیتا ہے کہ آپ کے ریسورسز، پاورٹی سے مراد پھر ظاہر ہے کہ ہے آپ مہنگائی کا ہو جانا بہت زیادہ، اور جابس لیس ہو جانا، ٹھیک ہے نا، ان امپلائمنٹ بہت بڑھ جانا، یہ سب پاورٹی کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو مینٹل ایفیکٹس آتے ہیں، یعنی سوسائڈس اور ڈپریشن، یہ وہ اس لیے ہے تاکہ لعلہم یتضرعون، کہ یہ ہمبل کر جائیں، اللہ رب العالمین کے سامنے ہمبل کر جائیں بحیثیت قوم، سمجھ جائیں، عقل مندی کا مظاہرہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو ٹرائلز برنگ اس بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ نمبر 3 ریزن، بڑی خوبصورت ریزن ہے، ٹرائلز واش آور سنز۔ رسول اللہ نے فرمایا نو فٹیگ نور ڈیزیز نور سورو نور سیڈنس نور ہرٹ نور ڈسٹریس بیفالز اے مسلم ایون دا پرک آف اے تھورن، کانٹا بھی چبھتا ہے، بٹ دیٹ اللہ ایکسپیٹس سم آف ہز سنس فار اٹ، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کچھ لوگ بالکل سن لیس اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے قیامت والے دن، اور وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کچھ مشکلات جھیلی ہوں گی اور ان پر صبر کیا ہوگا، اور اس کے بدلے ان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہوگا، اور ان کے بدلے ان کا سٹیٹس بڑھا رہا ہوگا، اور جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے تب ہی انہیں پتہ لگے گا کہ واقعی یہ تو آزمائش نہیں تھی، یہ تو نعمت تھی۔ اسی کانٹیکس میں حدیث آتی ہے نا کہ قیامت والے دن جو لوگ جنہیں آزمایا نہیں گیا تھا دنیا میں اتنا، وہ جب ان لوگوں کے ریوارڈز دیکھیں گے جنہیں آزمایا گیا ہے، تو وہ اپنے فیسز کو کھرچیں گے، مطلب اس طرح سے اس میں بڑے سیڈنس میں، اور یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہماری بھی آزمائش لی گئی ہوتی۔ لیکن یہ تب کی بات ہے، دنیا میں یہ وش نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری آزمائش لی جائے، کیونکہ ایک صحابی تھے تو انہوں نے کچھ ایسی بات کر دی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے جو قیامت والے دن پنش کرنا ہے یہیں پہ کر دے۔ تو وہ بہت سخت بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے، تو رسول اللہ نے جب ان کی عیادت کی تو پوچھا کہ کیا آپ نے کوئی ایسی بات کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی میں نے یہ کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آپ نے بالکل غلط بات کی ہے، آپ کو ہر حالت میں اللہ سے آسانی مانگنی ہے، آپ کو ہر حالت میں اللہ سے آزمائش سے پناہ مانگنی ہے، آپ کو آزمائش کا نہیں کہنا۔ یہ تو قیامت والے دن کی بات ہے کہ وہ تب وش کریں گے کہ شاید ہمیں بھی آزمایا جاتا تو ہمیں بھی یہ والے ریوارڈز ملتے۔ تو یس، ٹرائلز واش اوے سے۔ اب دیکھیں ایک نوجوان جو ہے نا، وہ ایون ڈپریشن کا مقابلہ کر رہا ہے، او سی ڈی کا مقابلہ کر رہا ہے، کسی بھی مینٹل النس کا مقابلہ کر رہا ہے، انشاءاللہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں،
اس کو اس بات پر تسلی ہونی چاہیے کہ وہ مجاہدہ کر رہا ہے، یہ ایک جہاد ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وہ انسان سٹرگل کر رہا ہے، وہ بیچارہ جو ہے نا وہ ایک ٹیکنیکل ایشو سے گزر رہا ہے، او سی ڈی از اے ویری ٹیکنیکل کائنڈ آف مینٹل النس، تو وہ اللہ کو پتہ ہے اس کا کہ اس میرے بندے کو تکلیف ہوتی ہے بار بار چیزوں کو ریپیٹ کرنے میں، تو انشاءاللہ اللہ اس کو صحت بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا۔ تو الحمدللہ بڑی پازیٹیوٹی ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 ریزن ہے کہ ٹرائلز ہمارے درجات بڑھاتے ہیں۔ اس کی دلیل جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جنہیں آزمایا جاتا ہے وہ نبی ہیں، اس کے بعد جو ان کے کلوزسٹ ہیں، اس کے بعد جو ان کے کلوزسٹ ہیں۔ A person is tried according to their faith۔ جتنے ایک انسان کے ایمان کا لیول ہوتا ہے اسے اتنا آزمایا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم، ابھی جب انشاءاللہ ہم ان کی ڈیٹیل میں لائف ڈسکس کریں گے، پہلی ایپیسوڈ ہی حضرت ابراہیم پہ ہوگی، تو میں آپ کو ریوزٹ کراؤں گا۔ دیکھیں ان کی آزمائشیں ہمیں موٹی موٹی تو پتہ ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ان آزمائشوں کا امپیکٹ کیا تھا۔ یعنی ایک بس آپ کو مثال دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم جو ہے نا، وہ جب اسماعیل علیہ السلام سے ہاجرہ کو مکہ چھوڑ کر گئے تو آپ کو پتہ ہے کتنے سال بعد واپس آئے تھے؟ 11-12 سال بعد واپس آئے تھے، 11-12 سال بعد تقریباً، یا شاید 7-8 سال بعد، میں ڈبل چیک کر لوں گا، یعنی کافی سالوں بعد آئے۔ جیسے ہی آئے اس رات خواب دکھایا گیا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے، یعنی دس از دی امپیکٹ آف آزمائش۔ یعنی ایک بندہ سوچیں باہر جاب کرنے گیا ہوا ہے، 8 سال بعد بچوں کے پاس آیا اور اسے خواب دکھایا جائے کہ اس کو ذبح کر دو، جس بچے کو تم 8 سال ترس رہے تھے دیکھنے کے لیے۔ تو یہ امپیکٹ ہے آزمائش کا، ٹھیک ہے۔ تو خیر ابراہیم السلام کو بڑا آزمایا گیا، ہمارے نبی کو سب سے زیادہ آزمایا گیا، تو اس لیے انشاءاللہ ریسٹ ایشورڈ اگر آپ پہ کوئی آزمائش چل رہی ہے، اور آزمائش اوبیسلی آپ پتہ لگا تھوڑا سا سکتے ہیں کہ ایک معاملہ ہے اس میں آپ کا کوئی خاص قصور نہیں ہے، لیکن آپ پہ وہ چیز آ گئی، جیسے بزنس میں نقصان ہو گیا، ریگارڈلیس آپ نے بڑی محنت کی، ریگارڈلیس آپ اچھا چلے، اب وہ ایک آزمائش ہے۔ اسی طرح آپ کو کوئی اور نقصان ہو گیا، جسمانی کو بیماری آ گئی، اب آپ کا اس میں فالٹ نہیں ہے، اب اوبیسلی وہ ایک آزمائش ہے۔